آنے والے معزز مہمانوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ محرم جو ہے وہ ایک انکانٹروورشل ایسا معاملہ ہے کہ جس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک کنڈولنس پروگرام ہے، اور یہ کنڈولنس جو ہے یہ پرافٹ آف اسلام کے گھرانے کی کنڈولنس ہے، کسی معمولی گھرانے کی کنڈولنس نہیں ہے۔ پرافٹ آف اسلام کی بیٹی کے بیٹے تھے حضرت امام حسین، جن کو لگ بھگ 1350 برس پہلے عراق میں شہید کر ڈالا۔ آج تک تمام دنیا کے انسان، خالی مسلمان نہیں، تمام دنیا کے انسان جن کو بھی اس واقعے کا علم ہوتا ہے وہ اس کنڈولنس میں آ کے شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان ہمارا ایسا ملک ہے جس کے اندر خالی مسلمان ہی نہیں بستے ہیں، دوسرے فرقے کے لوگ بھی بستے ہیں، اور ہم آپ کو تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ ہندو حضرات بھی بہت سے تعزیہ دار ہیں، اور بہت سی جگہوں پر ہندو لوگ بھی امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ بہت سے ہندو شاعر ہیں جنہوں نے امام حسین کی مدح میں شعر کہے ہیں اور نوحے کہتے ہیں۔ سکھوں اور پارسیوں نے بھی امام حسین کا غم منایا ہے، اور وہ بھی امام حسین کی یاد میں سبیلے رکھتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور غم منانے والوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ آج بھی لکھنؤ میں ایام اضحیٰ کی آخری دن ایک ہندو بھائی حضرات نے گزارش یہ بھی ہے کہ ایک خاتون حسین بانو صاحبہ بہت علیل ہیں، آپ دعا کریں کہ بی بی زہرا کے ترجمے میں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجتے ہیں۔ خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے۔ ابھی میں نے دین کے سلسلے میں جب بات شروع کی تو ایک دن میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام نے غلامی کے تعلق سے کیا رویہ اختیار کیا اور کیا سوچتا ہے اسلام، اور انسانوں کو ذہنی غلامی سے آزاد کر کے ایک آزاد ماحول میں ان کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور کل اور پرسوں 2 دن کی مجلسوں میں نے یہ عرض کیا کہ عورت کے تعلق سے جو اسلام پر الزام لگائے جاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور ظلم کیا ہے اور قیدی بنایا ہے، یہ بھی سماجی برائیاں ہیں جس کو مذہب کے نام پر تھوپا جاتا ہے، یا بادشاہوں کے کرتوت ہیں جن کو مذہب کے نام پر تھوپا جاتا ہے، یا رئیسوں اور سرداروں اور ٹرائبل نظام کے جو لوگ ہیں بڑے بڑے، ان کے کالے کرتوت ہیں جن کو مسلمانوں کے نام پر
اور اسلام کے نام پر لگایا جاتا ہے۔ اب آج پھر میں ایک بڑے امپارٹنٹ مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک آواز آج یہ اٹھ رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، مسلمانوں میں قوت برداشت نہیں ہے، مسلمان بہت جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں، بہت جلدی بھڑک اٹھتے ہیں، لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور زیرو ٹالرنس ہے ان کے اندر، اور کو ایگزسٹنس یعنی بقائے باہم، جس کو کہتے ہیں جیو اور جینے دو، تم بھی زندہ رہو اور ہم بھی زندہ رہیں، اس کے مسلمان قائل ہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر یہ بڑی کمی ہے کہ صاحب ان کے اندر ٹالرنس اور قوت برداشت کا جذبہ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اعتراض بھی پہلے کے اعتراضوں کی طرح سچائی سے دور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسلام کو کیسے سمجھیں گے؟ اگر آپ اسلام کو قرآن سے سمجھیں گے تو ٹھیک ہے، یہ برابر طریقہ ہے اسلام کو سمجھنے کا۔ اگر آپ اسلام کو رسول کی یا ان کی معصوم اولادوں کی لائف سے سمجھیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی برابر طریقہ ہے اسلام کو سمجھنے کا۔ لیکن اگر آپ میرے ایٹیٹیوڈ سے اسلام کو سمجھیں کہ اگر آپ 50 برس سے مجلسیں پڑھ رہے ہیں لہذا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اسلام ہے، تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے۔ اگر آپ کسی بہت بڑے تاجر کے طریقے سے اسلام کو سمجھیں کہ یہ بہت بڑے بزنس مین ہیں مسلمانوں میں لہذا ان کا طریقہ اسلام ہوگا، تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ کسی بادشاہ یا کسی سلطان یا کسی ملک کے پریزیڈنٹ یا کسی کنٹری کے مسلم ڈکٹیٹر کے ذریعے اسلام کو سمجھیں تو آپ ہمیشہ دھوکہ کھائیں گے اور آپ غلط رزلٹ تک پہنچیں گے۔ میں آپ کو کسی ڈکٹیٹر کی آواز نہیں سناؤں گا، میں آپ کو کسی کنگ کی آواز نہیں سناؤں گا، میں آپ کو کسی ٹرائبل چیف یعنی کسی قبائلی سردار کی آواز نہیں سناؤں گا، میں آپ کو کسی بڑے بزنس مین یا کسی بڑے مولانا کی آواز بھی نہیں سناؤں گا، میں آپ کو قرآن پاک کی آواز سناؤں گا تاکہ کوئی کانٹروورسی نہ رہے۔ قرآن دین کے لیے کیا تصور رکھتا ہے؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ گڑبڑ کہاں سے ہوتی ہے۔ گڑبڑ یہاں سے ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے دین کو یوز کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ دین کے فائدے کے لیے ہم یوز کیے جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنے فائدے کے لیے ہم دین کو یوز کرتے ہیں۔ دین پر اگر ضرورت پڑے تو محمد اطہر کی جان جائے، یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن محمد اطہر کو ضرورت پڑے تو دین ذبح کیا جائے۔ مگر ہوتا دنیا میں یہی ہے۔ اب دنیا گڑبڑ کہاں سے ہوتی ہے وہ میں آپ کو سنا دوں۔ گڑبڑ یہاں سے ہوتی ہے کہ میں نے ایک زمین خریدی اور زمین خرید کے میں نے اس پر مکان بنانا شروع کیا، تو فاؤنڈیشن جو بنائی گئی اس سے میں نے دیوار اٹھانا شروع کی، تو ہمارا پڑوسی آیا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی زمین سے 10 انچ آگے بڑھ کے دیوار اٹھا رہے ہیں۔ آپ اپنے پیپر دیکھ لیجئے، یہ 10 انچ تک یہاں تک میری زمین ہے، آپ اپنی دیوار 10 انچ پیچھے گھسکا لیجیے اور 10 انچ پیچھے گھسکا کے آپ اپنی دیوار اٹھائیے، یہ آپ کی زمین ہے اور ادھر سے 10 انچ میری زمین ہے۔ یہ ایشو بنا، میں
اپنے فائدے کے لیے اپنے پڑوسی کی 10 انچ زمین ہڑپ لینا چاہتا ہے. میں نے کہا نہیں یہ میری زمین ہے. اس پر چلا جھگڑا. نہ اس کا مذہب سے تعلق ہے نہ اس کا دین سے تعلق ہے. اگر یہ میٹر ہے بھی تو قانونی میٹر ہے کہ عدالت میں جائیے یا اس کی پیمائش کیجیے یا اس کو ناپیے, دیکھیے پہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں, معاملہ طے ہو جائے گا. لیکن اللہ کے رسول سے, قرآن سے, اسلام سے, آخرت سے, جنت سے, دوزخ سے اس کا تعلق نہیں ہے کچھ بھی. لیکن چونکہ اگر میں ایس محمد اطہر لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلاتا تو کوئی نہ آتا. بمبئی جیسے مصروف شہر میں کس کو فرصت ہے کہ 10 انچ کے لیے جان دے آن کے 10 انچ زمین کے لیے کھڑے ہونے کا ٹائم کس کے پاس ہے؟ میں نے فوراً وہاں سے نعرہ دیا اگر میرا پڑوسی نان مسلم ہے تو میں نے کہا دیکھو بھائیوں یہ مسلمان کی زمین 10 انچ ایک نان مسلم ہڑپ کیے لے رہا ہے. تھوڑی دیر تو یہ مسئلہ چلا اور تھوڑی دیر کے بعد اسلام خطرے میں آ گیا. دن کے 10 بجتے بجتے اسلام خطرے میں آ گیا اور تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے. در حقیقت میری 10 انچ زمین خطرے میں تھی, میں نے اس کے لیے اسلام کو خطرے میں لا کے کھڑا کر دیا. عزیزان گرامی, عالم اسلام میں ہمیشہ یہی ہوا کہ جب کسی کی بادشاہت خطرے میں ہوئی وہ اسلام کو سامنے لے آیا, جب کسی کی ریاست خطرے میں ہوئی وہ اسلام کو سامنے لے آیا, جب کسی کا اقتدار خطرے میں ہوا وہ اسلام کو سامنے لے آیا. تو آج اسلام کے دامن پر جتنے دھبے دکھائی دیتے ہیں یہ بادشاہتوں کے دامن کے دھبے ہیں جو اسلام کے دامن پر ہیں. اب آئیے قرآن کی آواز سنیے کہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. یہ قرآن ہے, سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے, دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے, دین کے معاملے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو منوائیں زبردستی کہ مان لو, طاقت استعمال کریں, قوت استعمال کریں, اسلحہ استعمال کریں, تھریٹ دیں کسی کو. یہ دین نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی, کوئی جبر, کوئی زیادتی, کوئی اکراہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی. ہدایت اور نیکی اور اچھائی کے راستے کو برائی اور گمراہی اور خرابی کے راستے سے الگ کر کے دکھا دیا ہے. مذہب کا کام یہ ہے کہ آپ کو 2 راستے بتا دے اور یہ سمجھا دے کہ یہ راستہ اچھائی کی طرف جاتا ہے, یہ راستہ برائی کی طرف جاتا ہے, یہ راستہ انسانیت کا راستہ ہے اور یہ راستہ درندگی کا راستہ ہے. اور اس کے بعد آپ کو اختیار ہے, چاہے آپ اپنے پیروں سے اچھائی کے راستے کی طرف جائیے, چاہے اپنے پیروں سے برائی کے راستے کی طرف جائیے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے یہ بھی سن لیجیے, اس کی بھی ریزننگ ہے. اس لیے کہ اچھائی مذہب کا جو کانسیپٹ ہے, جو ریلیجن کا اور دین کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھائی کے راستے پر چلے گا اس کا اینڈ ہے جنت, اور جو برائی کے راستے پر چلے گا اس کا اینڈ ہے جہنم. تو خود سے چلو تاکہ جنت میں جا کے شرماؤ نہ کہ ہم زبردستی آ گئے یہاں کے قابل نہ تھے, اور جہنم میں جا کے پچھتاؤ نہ کہ ہم کو زبردستی بھیج دیا گیا, ہم یہاں کے لائق نہ تھے.
چاہے نیکی کے راستے پر جاؤ چاہے بدی کے راستے پر جاؤ، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ یہ ایک بات کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب جہاں جہاں جبر ملے، زبردستی ملے، وہاں دین نہیں ہے، اور جہاں زبردستی نہ ملے وہاں دین ہے۔ اب ساری دنیا میں میں اسلام کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ریئل اسلام پہچاننا ہے تو ایک کسوٹی، ایک ٹچ اسٹون رکھیے اپنے پاس۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مذہب کے نام پر تو پہچان جائیے یہ مذہب نہیں ہے، اور اگر بات بتا کے آزاد چھوڑے جا رہے ہیں آپ تو پہچان جائیے یہ مذہب ہے۔ اب سنیے ہم کربلا کیوں کہتے ہیں۔ یزید دباؤ بڑھا رہا تھا حسین پر، یہ دباؤ دین نہیں ہے۔ فوجیں آ رہی ہیں، لشکر آ رہا ہے، پانی بند کیا جا رہا ہے، بچے قتل کیے جا رہے ہیں، یہ اکراہ ہے، جبر ہے، دباؤ ہے۔ یزید دباؤ کیوں بنا رہا تھا کہ میری بیعت کر لو، اس دباؤ بتاتا ہے کہ یہ دین نہیں تھا تو نبی کا نمازہ بے دینی کی بیعت کیا کرتا۔ کربلا کے واقعے میں جو بھی کربلا کے واقعات سنتا ہے وہ عادی ہے سننے کا، وہ لفظ بیعت سے واقف ہے، پہچانتا ہے لفظ بیعت کو۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیچ ڈالنا، یعنی اپنے کو ہمارے ہاتھ سے ڈالو۔ جب کوئی خرید لیتا ہے کسی کو تو اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ جس چیز کو آپ نے خرید لیا آپ اس کے مالک ہو گئے، اب جس طرح آپ چاہیں اس کو استعمال کریں، آپ کو حق ہے۔ تو بیعت کا مطلب یہ ہے مذہب میں، اسلام میں، کہ جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی، اس کا مطلب اپنا دین، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اس کے ہاتھ سے ڈالا۔ اب جو وہ آرڈر دے آپ کو فالو کرنا ہے۔ یزید کا بیعت کے لیے دباؤ ڈالنا قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ تو معلوم ہے یزید جو بات حسین سے منوا رہا تھا بنام بیعت، وہ دین نہیں تھی۔ اب آئیے اسی تصویر کو پلٹ کے دیکھیے کہ حسین نے اپنے ساتھیوں کو عاشور کی رات جمع کر کے کہا کہ میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں، جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے۔ تو ایک بیعت کے لیے لشکر جمع ہو رہے ہیں، ایک بیعت گردنوں سے ہٹائی جا رہی ہے۔ پہچان جائیے دین کدھر ہے کدھر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ جہاں زبردستی دکھائی دے، جہاں طاقت دکھائی دے، جہاں تھریٹ کیے جائیں انسان، دھمکیاں دی جائیں، وہ دین نہیں ہے۔ اب آئیے میں اس سے زیادہ واضح قرآن کی دوسری آواز سناتا ہوں۔ مضمون یہی ہے، مضمون یہی ہے، مگر کو ایگزسٹنس کی بات ہے تو کو ایگزسٹنس والا معاملہ اور بقائے باہم والا معاملہ اس دوسری آیت سے، دوسرے سورے سے پورا سورہ سناؤں گا، زیادہ کلیئر واضح ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے ہمارے پرافٹ، اے ہمارے رسول، کہو کیا ہے کافروں،
یعنی اے نان بلیور، اے اسلام کے نہ ماننے والوں، اے محمد کو گرافک نہ ماننے والوں، اے گاٹ کو گاٹ نہ ماننے والوں، اے اسلام کو اصلی مذہب نہ ماننے والوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی تم کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیے ڈفرینسز کھل کے سامنے آ گئے کہ نہیں؟ ڈفرینسز کھل کے سامنے آ گئے کہ نہیں؟ ٹھنڈے دل سے اس کو سوچیے گا، میں نے ٹرانسلیشن پڑھا ہے، اے کافرو، اے نان بلیور، اے ہم کو نہ ماننے والوں، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اس کی عبادت نہیں کرنے والے ہیں، جس کی تم کرتے ہو تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ تو اختلاف کی بات ہوئی، یہ تو پرابلم ہے کہ دو گروپ ہیں، ایک اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، ایک لات و حبل کے آگے سجدہ کر رہا ہے، ایک گاٹ کو بلیو کر رہا ہے، ایک کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو بلیو کر رہا ہے، یہی بات ہوئی نا؟ تو اب ہو کیا؟ لڑائی ہو، سر کٹے، جانے جائیں، ایک دوسرے کا خون پی جائیں۔ اب دیکھیے اسلام سولوشن کیا نکالتا ہے وہ دیکھیے، یہ تو پرابلم ڈسکس ہوئی، اب سولوشن کی بات آتی ہے، حل کی بات آتی ہے کہ اس پرابلم کا حل کیا ہو؟ لکم دینکم ولی دین، بھائی تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہو، نہ تم ہم کو ستاؤ نہ ہم تم کو ستائیں، نہ تم ہمیں پریشان کرو نہ ہم تمہیں پریشان کریں، نہ تم ہم کو چھیڑو نہ ہم تم کو چھیڑیں، نہ ہم تمہیں برا کہیں نہ تم ہمیں برا کہو، تم جس کو مانتے ہو اس کے مانے جاؤ، ہم جس کو مانتے ہیں اس کو مانے جاؤ، ہے کوئی ایگزسٹنس کہ نہیں؟ عزیزان گرامی، یہ معاملے بڑے لمبے ہیں اور کبھی کبھی اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیے کہ یہ کیا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر ہیں، اور یقین مانے آپ کہ جب اسلام کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ سرور کائنات نے مکہ فتح کیا تو مکے سے ان کی بڑی کڑوی یادیں وابستہ تھیں، مکے والوں نے ان کے قتل کے بندوبست کیے تھے، مکے والوں نے ان کی عزیزوں کی لاشیں ان کی نگاہوں کے سامنے رکھی تھی، مکے والوں نے ان کے ماننے والوں کو نیزوں سے کوس کوس کے مار ڈالا تھا، مکے والوں نے ان کے ساتھ بڑے برے سلوک کیے تھے، مکے والے 3 مرتبہ لشکر لے لے کے ان سے لڑنے آئے تھے، جب وہ فاتح کی حیثیت سے اس مکے میں داخل ہوئے تو اگر کوئی دوسرا ہوتا، ریلیجس لیڈر نہ ہوتا، کوئی کنگ ہوتا، کوئی سلطان ہوتا، کوئی بادشاہ ہوتا تو پہلے شہر کو خون سے دھوتا، پہلے پکڑ پکڑ کے ایک ایک کو انتقام لیتا، پہلے خوب ان کو ذلیل کرتا، اس کے بعد امن و امان کی بات کرتا۔ اسلام کے چہرے کو شہنشاہیت نے داغدار بنا دیا، اسلام کے فلسفے کو جاہلوں نے آگے نہ بڑھنے دیا، اسلام کی خوبصورتی کو کٹ ملائیت میں بدصورتی میں بدل دیا۔ میرے دوستو، ہسٹری میں یہ واقعہ ہمیشہ یاد رہے گا
کہ دنیا میں جب بھی کبھی رسول اللہ سے پہلے یا رسول اللہ کے بعد 1400 برس تاریخ کی عمر میں کل کی بات ہے، رسول سے پہلے بہت سے شہر میں فاتح داخل ہوئے ہیں، لیکن ننگی تلواریں چمکاتے ہوئے داخل ہوئے ہیں، اور شہر کے لوگ فاتحین کے قدموں پر گر کے امان کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور رسول کے بعد بھی بہت سے فاتح شہروں میں داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کا اکیلا فاتح تھا اسلام کا رسول جو مکے میں خود سفید پرچم لیے ہوئے داخل ہوئے اور اعلان کر دیا کہ ہم بدلہ لینے نہیں آئے ہیں، معاف کرنے آئے ہیں، جو اسلحہ اتار کے گھر سے نکلے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے امان ہے، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، اور اپنے بدترین دشمن کا نام لے کے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس پر دلی کی مثال ہے تاریخ کے اندر کوئی؟ اسلام کا کمنٹ کرنے والے، اسلام کا آرٹیکل لکھنے والے، اسلام کا کتابیں لکھنے والے بادشاہوں کی لائف دیکھ کے کتابیں لکھتے ہیں، محمد کی زندگی دیکھ کے کتابیں نہیں لکھتے۔ عزیزان گرامی، کو ایگزسٹنس کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے ایک واقعہ بتا دیجئے اسلامی ہسٹری میں، پرافٹ کی لائف میں، جب ان کے پاس پاور آ گیا تھا، جب ان کے پاس طاقت آ گئی تھی، جب ان کی حیثیت ایک رولر کی ہو گئی تھی مکہ فتح کرنے کے بعد۔ ایک واقعہ اب چاہیے مجھے، دو نہیں کہ انہوں نے 100-200 جوانوں کو تگڑے کسی کافر سردار کے یہاں بھیجا ہو کہ پکڑ لاؤ اس کو، ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ مذہب کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے، اس سے جسم مسلمان ہوتا ہے، دل نہیں مسلمان ہوتا۔ عزیزان گرامی، اسلام ذہنی انقلاب کا نام ہے، مذہب انسان کی تھنکنگ چینج ہو جانے کا نام ہے۔ جسم مسلمان ہوا تو کیا ہوا، ظاہر مسلمان ہوا تو کیا ہوا؟ ہم نے لمبا جبہ پہن لیا تو ہم نیک ہو گئے، اور کوٹ پتلون پہن لیا تو بدماش ہو گئے؟ ارے صاحب، اندر سے آدمی کو دیکھیے، کپڑوں کو نہ دیکھیے، سمجھے آپ؟ یہ جو بوری آتی ہے سیمنٹ کی معمولی ڈاٹ جس کو کہتے ہیں، اگر آپ اس میں سونا بھر دیجئے تو یہی ملینز کی ہے، ایک 50 کلو سونا بھر دیجئے اس میں، تو ٹاٹ کی بوری صحیح مگر 50 کلو سونا جس میں ہوگا وہ کتنے کی ہوگی؟ اور بہترین مخمل کا ایک بیگ سلوائیے اور اس میں کولے بھر دیجئے۔ تو عزیزان گرامی، مذہب کپڑوں کا نام نہیں ہے، مذہب چہرے مہرے کا نام نہیں ہے، مذہب دل کا نام ہے۔ اسلام ایک ریولوشن ہے۔ دیکھیے، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ فیس کیا چیز ہے؟ فیس ہاتھ پیروں پر نہیں ہوتا ہے، فیس چہرے پر نہیں ہوتا۔ اللہ ایک ہے، یہ دل میں رہتا ہے، وہ عادل ہے، یہ بات دل میں رہتی ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے رہبر بھیجے ہیں، وہ پیغمبر ہیں، یہ بات دل میں رہتی ہے۔ پیغمبر کے بعد ہدایت امام کا کام ہے، امامت یہ عقیدہ دل میں رہتا ہے۔ ایک دن قیامت آئے گی جس دن سب کو حساب دینا ہوگا، ڈوم دے، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، یہ عقیدہ دل میں رہتا ہے۔ تو اگر دل میں عقیدے سما گئے تو آپ مومن ہیں۔
اور اگر دل میں عقیدے نہیں اترے، محض آپ کی مربت میں، ان کی مربت میں، ان کی مربت میں ہم نے کہہ دیا بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں، اور اندر دل میں خاک اڑی ہمیں چھوڑو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چیک تو کاٹ کے دے رہے ہیں لمبی لمبی، اور بینک میں کچھ ہے ہی نہیں. تو چیک کاٹ کے دیا 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، 25 لاکھ روپے، اور جب وہاں بینک میں گئے تو معلومہ پہلے 0 ہے. تو چیک تو کیش ہوگا نہیں، الٹے گراٹ کرنے کے لیے کیس چلے گا. قیامت کے دن جن کے دل نہیں بدلے ہیں ان کا انجام یہی ہوگا. صلوات بھیج دیں محمد. کہ مذہب میں زبردستی نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں میرے جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. اسی لیے مذہب میں جو جہاد ہے وہ ہمیشہ ڈیفینسو ہے، افینسو نہیں ہے. مذہب میں جو جہاد ہے، جو آج کی دنیا میں بہت بدنام ہو چکا ہے. دیکھیے کٹ ملائیت سے اللہ بچائے. اسلام کا اصلی دشمن ہے یہ کٹ ملائیت. آج ہمیں حیرت ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں بعض کٹ ملاؤں کے اخباروں میں کہ ایسا ہو ورنہ ہم جہاد ڈکلیئر کر دیں گے، ایسا ہو ورنہ ہم جہاد ڈکلیئر کر دیں گے. اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اس سے آپ کا مذہب بدنام ہو رہا ہے. آپ کو ہوش نہیں آ رہا ہے، آپ کو ہوش نہیں آ رہا ہے. جہاد ایک عبادت کا نام ہے. فروع دین پڑھے ہیں آپ نے؟ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد. تو جہاد اس فہرست میں ہے جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے. میں مثال دے رہا ہوں، اصلی بات نہیں ہے. معاذ اللہ مثال ہے. یہ میری مثالیں بعض وقت بڑی خطرناک ہوتی ہیں. بھائی بہترین عالم دین ہیں جو یہاں نماز پڑھاتے ہیں، ناصری صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، اور بہت بڑے عالم ہیں اور بہت مقدس آدمی ہیں. میں مثال دے رہا ہوں یہاں کی نہیں. ایک مسجد میں ایک پیش نماز پڑھاتے تھے. تو سنیے، ایک مسجد میں ایک پیش نماز پڑھاتے تھے. انہوں نے مسجد کی کمیٹی، جو مینجمنٹ کمیٹی تھی، اس سے کہا صاحب میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ 2 بیڈ روم فلیٹ ہے، مجھے 4 بیڈ روم چاہیے، اور مجھے کنوینس کے لیے ایک گاڑی بھی ڈرائیور چاہیے، اور جو ہدیہ ہے اس کو کم از کم 3 گنا بڑھائیے. آج 300% اس کے اندر اضافہ ہو. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں کل سے مسجد میں 17 رکعت کی 34 رکعت ڈکلیئر کر دوں گا. 4 رکعت سویرے کی پڑھنا پڑے گی، 8 رکعت ظہر کی، 8 رکعت عصر کی، 6 رکعت مغرب کی، 8 رکعت عشاء کی، اور 2 مہینے کے روزے ڈکلیئر کروں گا. رمضان اور شعبان 2 مہینے رکھنا پڑا پڑھائیے. آپ بتائیے جو ہے وہ سن کے ہنس رہا ہے.
جو ہے وہ سن کے ہنس رہا ہے، ان کا میں لائف میں 2 دفعہ آج ڈکلیئر کر دوں گا۔ جو لوگ حج کو جا چکے ہیں پھر 1 دفعہ جانا پڑے گا ان کو۔ کیا کسی عالم مولوی مجتہد کے اختیار میں ہے یہ بات کہ نماز ڈکلیئر کرے، روزہ ڈکلیئر کرے، حج ڈکلیئر کرے؟ تو جب نماز روزہ حج نہیں ڈکلیئر کر سکتے تو جہاد ڈکلیئر کر سکتے۔ باتوں سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ بے شک جہاد ہے ہمارے مذہب میں، ہم شرماتے نہیں ہیں، مگر جہاد کیسے ہے؟ اگر حق و زبان کی ضرورت ہے تو جہاد پھر لسان زبان سے جہاد، نصرت حق زبان سے کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ اگر کسی نے کتابیں ہمارے خلاف لکھی، ہم جواب لکھ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جہاد بالقلم، قلم سے جہاد ہے۔ دینی ضرورتوں کے لیے پیسہ خرچ کرنا یہ مال سے جہاد ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس جہاد کا تذکرہ ہے، بیان خذہم واموالہم، یہ لوگ اپنے نفسوں سے جہاد کرتے ہیں یا اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں۔ جہاد ایک کشمکش جو ہوتی ہے نیکی و بدی کے بیچ میں، اس کا نام ہے جہاد۔ تلوار ہی نہیں ہے خالی، جہاد دو جذبوں کے ٹکراؤ کا نام ہے۔ جیسے عزق، رزمیہ تلوار ہی سے خالی نہیں ہوتی۔ جو لوگ لٹریچر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ملٹن ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے اور اس کی مشہور زمانہ نظم ہے پیراڈائز لاسٹ اینڈ پیراڈائز ریگین، یہ عزق میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں کوئی لڑائی اس نے نہیں بیان کی ہے، اس کے اندر دو جذبوں کی لڑائی ہے، تلوار کی لڑائی نہیں ہے اس میں۔ جہاد تو روز ہوتا ہے ہمارے اندر۔ 2 بجے رات کو سوئے، اذان سے آنکھ کھلی، ایک طاقت کہہ رہی ہے اٹھ کے نماز پڑھو، یہ لشکر اسلام ہے۔ ایک طاقت کہہ رہی ہے سو رہو، قضا پڑھ لیں، یہ لشکر کفر ہے۔ ہم پلک پلیٹے ہیں، جہاد ہو رہا ہے۔ اب اگر اٹھ کھڑے ہوئے نماز پڑھ لی تو لشکر اسلام جیت گیا، لشکر کفر ہار گیا، اور ایک کروٹ لے کے سو گئے تو لشکر کفر ہار جیت گیا، لشکر اسلام ہار گیا۔ عزیزان گرامی، تلوار کا جہاد جو ہے وہ ہمیشہ ڈیفینسو ہے، آفینسو نہیں ہے۔ اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین کے بعد اور لکم دینکم ولی دین کے بعد آپ آگے بڑھ کے کسی کو حملہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جہاد کا نمونہ کوئی بادشاہ نہیں بنے گا، جہاد کا نمونہ سرور کائنات بنے گا۔ پہچانیے جہاد آفینسو ہے کہ ڈیفینسو۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھائی ہمیں تو ماڈل وہی ہیں اور کون دوسرا ہے، اور کوئی ہوگی تو ان سے بڑھ کے تو نہیں ہے۔ ہم رہتے ہیں یہاں مغل مسجد کے پاس، آپ رہتے ہیں باندرا والی مسجد کے پاس، جو باندرا سامنے ہے نا بڑی مسجد، ہم وہاں رہتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں۔ ہم میں آپ میں ہوئی لڑائی، اگر باندرا مسجد کے بعد لڑائی لڑی گئی تو ہم یہاں سے باندرا تک گئے تو آپ گھر سے نکل کے لڑے ہم سے، اور اگر مغل مسجد کے آس پاس لڑائی لڑی گئی تو آپ باندرا سے چل کے آئے۔
ہے نا سامنے کی بات؟ سوال یہ ہے مکے مدینے میں جو 3 لڑائیاں ہوئی رسول سے اور کافروں سے، بدر، احد، خندق، یہ مکے کے پاس چلی گئی کہ مدینے کے پاس؟ میں دیکھ لیجئے، اگر مدینے کے پاس چلی گئی ہیں تو کافر چل کے آئے، رسول نے ڈیفینس کیا۔ اگر مکے کے پاس گئی ہیں تو رسول چل کے گئے، کافروں نے ڈیفینس کیا۔ عزیزان گرامی، تینوں لڑائیاں مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں، بلکہ بدر، احد اور خندق تو بالکل مدینے ہی میں، جو حج کو جا چکے ہیں انہیں معلوم ہے، وہیں پر۔ تو عزیزان گرامی، جہاد جو ہے وہ ڈیفینسو ہے، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سناؤں گا آپ کو۔ آج تو صرف اتنا عرض کر دوں آپ سے کہ جہادوں کی تاریخ اپنی مقام پر، کسی پر زبردستی تلوار نہیں چلائی گئی، کسی پر زبردستی ظلم نہیں ہوا، لیکن جہاد کربلا جو ہے، تو جہاد کربلا جو ہے وہ اپنی نوعیت کا اکیلا واقعہ ہے، جو حضرت آدم سے لے کے صبح قیامت تک نہ اس کے پہلے کبھی ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ یہ لڑائی جو حسین نے لڑی، نہ سیاسی لڑائی تھی، نہ ملوکیت کی لڑائی تھی، وہ لڑائیاں جو ملوکیت کے لیے لڑی جاتی ہیں، وہ لڑائیاں جو سلطنت کے لیے لڑی جاتی ہیں، وہ لڑائیاں جو پولیٹیکل پرپس سے لڑی جاتی ہیں، اس کے اندر اقتدار حاصل کرنے کے لیے، فوجیں جمع کرنے کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے انتظامات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے بھی جو جہاد کیے ہیں اس کے اندر بھی فوجیں جمع کی ہیں، لڑنے کے لیے لوگ بھرتی کیے ہیں۔ واقعات پڑھیے رسول کی لڑائیوں کے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں کب سے تھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لشکر میں نہ لیا جاؤں۔ جب میں رسول کے سامنے پہنچا تو پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا تاکہ میرا قد اونچا لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ بھرتی ہوتی تھی، حق کے لیے لڑتے تھے، اسلام کے لیے لڑتے تھے، دین کے لیے لڑتے تھے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ رسول پیسے کا بھی انتظام کرتے تھے، لشکر کا بھی انتظام کرتے تھے، پیسہ نہیں ہوتا تھا تو قرض لیتے تھے۔ تاریخ میں ہے کہ مولا علی کو وصیت کی تھی دنیا سے جاتے وقت کہ میں نے لشکر بھیجنے کے لیے فلاں سے اتنا قرض لیا ہے، میرے بعد ادا کر دینا، اور مولا علی نے وہ پیسہ ادا کیا۔ تو مطلب یہ سب ہوتا تھا، لیکن کربلا کی لڑائی کی نوعیت دوسری ہے۔ آپ کربلا کی لڑائی کو کسی اور لڑائی سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے۔ حسین لڑنے کے لیے نہیں نکلے، وہ مدینے میں خاموش بیٹھے تھے، مسجد النبی کے گوشے میں عبادت کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے اوپر دباؤ بنایا گیا مدینے کے گورنر کے ذریعے کہ آپ یزید کی بیعت کیجیے، یزید کی بیعت کیجیے، یعنی ایک ایسے شخص کے ہاتھوں اسلام کو بیچ ڈالیے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، محض اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے پاس پاور ہے، وہ کنگ ہے، وہ رولر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ مذہب شاہیت کے آگے جھک جائے۔ حسین نے بیعت نہیں کی، مذہب کو بادشاہت کے ہاتھوں نہیں بیچا، دین کا سودا نہیں کیا، اور نکل کے مکے چلے آئے۔ مکہ جائے امن ہے۔ اگر حسین کو سیاسی لڑائی لڑنا ہوتی تو مکے میں وہ لشکر جمع کرتے، مکے میں وہ فوجیں جمع کرتے، مکے میں جگہ جگہ وہ لوگوں کو خطوط لکھتے اور اپنے سفیر بھیجتے،
اپنے خاندان کی عظمت یاد دلاتے، اپنے نانا، اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنے بھائی کی بزرگیوں کا واسطہ دیتے اور قبائل عرب سے کہتے کہ آؤ مجھے مدد کرنے کے واسطے. لیکن یہ اس وقت ہوتا جب حسین حکومت چاہ رہے ہوتے. وہ مکے میں خاموش بیٹھے عبادت کرتے رہے. ان کے پاس خط آتے رہے کوفے والوں کے کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہماری فصلیں لہلہا رہی ہیں، ہماری نہریں چھلک رہی ہیں، ہماری مالی حالت بہت اچھی ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن حسین نہیں گئے. حسین نہیں گئے، خطوں کا جواب نہیں دیا. آخری خطوں میں یہ لکھا گیا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن ہم خدا سے شکایت کریں گے کہ ہم نے ہدایت کے واسطے پکارا مگر نبی کے نواسے نے جواب نہیں دیا. جب یہ خط آئے تو آپ نے حضرت مسلم کو بھیجا، اور یہ سیاست حسین کا بڑا کارنامہ ہے جو خود جانے سے پہلے مسلم کو بھیجا. اور اتنا پہلے بھیجا کہ حر کے لشکر کے ملنے سے 4 دن پہلے حسین کو راستے میں خبر شہادت مسلم مل گئی. اور جب خبر شہادت مسلم ملی ہے اس وقت حسین کے واسطے راستے کھلے تھے. چاہتے مکے پلٹ جاتے، چاہتے مدینے چلے جاتے، چاہتے یمن چلے جاتے، چاہتے بحر احمر کی طرف مڑ جاتے اور افریقہ نکل جاتے، چاہتے ہندوستان چلے جاتے، جدھر چاہتے چلے جاتے. لیکن اس کے بعد بھی اسی راستے پر چلتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ملک لینے نہیں جا رہے تھے بلکہ شہادت دینے جا رہے تھے. نہ فوج ہے نہ لشکر ہے، بلکہ ہر منزل پر یہ اعلان ہے کہ مجھے شہادت قبول ہے، جو موت پر صبر کر سکتا ہو میرے ساتھ چلے، جو موت پر صبر کر سکتا ہو وہ میرے ساتھ چلے. مکے میں حج کا زمانہ آیا، حاجیوں کی بھیڑ اکٹھا ہونے لگی. اگر حسین کا مقصد سیاسی ہوتا تو اس سے بڑا سنہرا موقع کوئی نہیں تھا. ہر قبیلہ، ہر علاقہ، ہر قوم کا آدمی مکے حج کرنے آ رہا تھا. حسین کی شخصیت اتنی ہلکی نہ تھی کہ حسین سے آدمی متاثر نہ ہو. رسول کے نواسے تھے، علی و فاطمہ کے بیٹے تھے، حسن مجتبیٰ کے بھائی تھے. حسین سے کمتر درجے کے لوگوں نے لاکھوں کے لشکر جمع کر لیے. حسین تو حسین تھے. مگر ایک دن آج کی دلت کو وہ یہ اعلان کر کے مکے سے چلے گئے کہ حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل آ گئے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ اس زمین پر میرا خون بہے اور اس زمین کا تقدس پامال ہو. عزیزان گرامی، سوچنے کی بات ہے، وہ اپنے حج کو عمرے سے بدل کے ایک مضبوط اور محفوظ مکان میں بھی بیٹھ سکتے تھے جہاں ان تک کوئی نہ پہنچے اور ان کی جان محفوظ رہتی. اور وہاں وہ اپنے پسند کے لوگوں کو اپنے لوگوں کی نگرانی میں بلا کے ان سے باتیں کرتے رہتے. لیکن یہ اس وقت ہوتا جب ان کا مقصد حکومت ہوتی. اور مکے میں جب وہ داخل ہوئے ہیں تو یہ کہتے ہوئے حرم میں آئے تھے کہ موت میری گردن سے یوں لپٹی ہے جیسے عورت کی گردن سے گردن پر لپٹا ہوگا. عزیزان گرامی، حسین ابن علی شہادت کے لیے جا رہے تھے. ہر مورخ کو چاہیے، ہر تذکرہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کربلا کے واقعات کی تفصیل پڑھے، اس کے بعد کربلا پر کمنٹ کرے. کربلا کی لڑائی اپنی نوعیت کی اکیلی لڑائی تھی. یہاں فوجوں سے نہیں لڑی. اگر ہم دشمن کا کہنا مان لیں اور جو تعداد حسین کے بدترین دشمنوں نے لکھی ہے لشکر یزید کی وہی ایکسپٹ کر لیں تو وہ 30,000 ہے. وہ تعداد جو بہت گھٹا کے لکھی گئی ہے اور ان لوگوں نے لکھی ہے جو حسین کے خلاف ہے.
وہ لشکر یزید کی تعداد 30,000 لکھی۔ میں ساری دنیا کے انصاف پسندوں سے اپیل کروں گا کہ 72% 30,000 کی آرمی کے مقابلے میں کتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں؟ جبکہ ان 72 میں 80 برس کے بوڑھے بھی ہیں اور 6 مہینے سے لے کے 13 برس تک کے بچے بھی ہیں۔ 30,000 کی آرمی کے مقابلے میں کتنی دیر ٹھہریں گے؟ آپ فوجیوں سے پوچھئے، جو آرمی میں رہے ہیں ان سے پوچھئے، اور وہ بھی کسی پہاڑی گھاٹی میں نہیں بیٹھے ہیں، اسٹریٹجک پوائنٹ پر جو ان تک کسی کا حملہ نہ پہنچے اور وہ وہاں سے فائر کرتے رہیں، ہتھیلی کی طرح کھلے ہوئے میدان میں ہیں۔ عزیزان گرامی، اب سنیے کربلا کی لڑائی کیا تھی۔ کل بھی یہ کنٹینیو کروں گا سبجیکٹ، آج وقت تمام ہو رہا ہے، لیکن سنیے کربلا کی لڑائی کیا تھی۔ کربلا کی لڑائی نہیں تھی۔ کربلا کی لڑائی دنیا کا ایک ایسا واقعہ تھا جس کے لیے کوئی اپروپریٹ ورڈ میرے پاس نہیں ہے۔ جہاں نیزہ سینے سے لڑ کے ٹوٹا ہے، جہاں تیر گلے سے لڑ کے بیکار ہوا ہے، جہاں خنجر گردن سے لڑ کے ٹوٹا ہے۔ فوجوں سے لڑتی ہیں، لشکر سے لڑتے ہیں، تلواروں سے لڑتی ہیں، نیزے سے لڑتے ہیں۔ کربلا میں یہ لڑائی نہ تھی۔ کربلا میں نیزے جوانوں کے سینوں سے لڑ رہے تھے، خنجر گل بدنوں کے جسموں سے لڑ رہے تھے، تلواریں جوانوں کے شانوں سے لڑ کے ٹوٹ رہی تھیں، تیر 6 مہینے کے بچوں کی گردنوں سے لڑ کے ٹوٹ رہے تھے۔ آج 7ویں رات آ گئی ہے۔ کسی سیاسی لڑائی میں 13 برس کے بچے کو میدان میں جاتے دیکھا ہے؟ حسین اپنے بھتیجے کو بڑے پیار سے پال رہے تھے، اپنے بھتیجے کو بڑے پیار سے پال رہے تھے، اور اس شہزادے کا باپ جب دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو بچے کے بازو کا تعویذ باندھ دیا تھا اور کہا تھا میرے لال جب کسی ایسی مصیبت میں پھنسنا کہ کوئی حل نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا اور پڑھ لینا۔ تعویذ ہمارے یہاں بھی باندھے جاتے ہیں مگر حفاظت کے لیے، اس لیے کہ بچے زندہ رہیں، سلامت رہیں، ہر بلا ہر آفت ہر حادثے سے محفوظ رہیں۔ تعویذ فاطمہ کے گھر میں ہی بدھا مگر سلامتی کے لیے نہیں، اس لیے کہ مرنے کی رضا مل جائے، اسلام کا قربان ہونے کی اجازت مل جائے۔ ہر شہید کو اجازت مل رہی تھی۔ جب قاسم آتے تھے تو حسین منع کرتے تھے۔ قاسم کو بڑی فکر ہوئی، فکر کے عالم میں باپ کا باندھا ہوا تعویذ یاد آیا۔ تعویذ کو بازو سے کھولا، وہ تعویذ نہیں تھا، وہ خط تھا، باپ کا خط تھا بیٹے کے نام، لکھا تھا میرے لال قاسم جب میرا بھیا حسین مصیبت میں گرفتار ہو تو تو اپنا سر نثار کر دینا۔ قاسم نے خط پڑھا، مجدہ زندگی مل گیا، جزا کے بعد آئے، باپ کا خط پیش کیا، بھائی نے بھائی کی تحریر پہچانی، حسین کو حسن یاد آئے، روایت میں قاسم کو گلے سے لگا کے بہت روئے۔ بہت روئے۔ حدیث میں
رخصت کرتے وقت امام علی مقام اتنا نہیں روئے ہیں جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت۔ راہوار منگایا گیا، قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، جب جانے لگے تو حسین نے پھر ایک دفعہ قریب بلایا، گریبان چاک کر دیا، کہا جاؤ میرے لال، خدا حافظ۔ امام حسن بہت حسین تھے، قاسم اپنے باپ کی تصویر تھے۔ روایت میں ہے کہ جب قاسم حسین کی طرف سے آئے تو دشمن کیسے ایسا لگا جیسے حسین کی طرف سے چاند کا ٹکڑا نکل آیا، چاند کا ٹکڑا نکل آیا ہے۔ جس کو دشمن چاند کہتا ہوں، ماں کیا کہتی ہوگی، بہنیں کیا کہتی ہوں گی، پھوپھیاں کیا کہتی ہوں گی؟ تلوار چلا رہے تھے، جانتے ہو میں ہوں قاسم حسن کا بیٹا، علی کا پوتا، تلوار چلاتا رہوں گا اور اپنے جگہ سے دشمنوں کا دفاع کرتا رہوں گا۔ یہ ریڈس کے شیر سے جو پڑھ رہے تھے وہ تلوار چلا رہے تھے۔ عرب کے نامی گرامی پہلوان ارزق شامی نے اپنے بیٹے بھیجنا شروع کیا، کھڑے کھڑے اس کے 4 بیٹوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد ملائم خود آیا اور آنے کے فوراً بعد اپنے 4 بیٹوں کے پاس پہنچ گیا۔ علی کے پوتے نے کھڑے کھڑے اس کو بھی فاصلے سے جہنم کیا، اور اس کے بعد تلوار لے کے ٹوٹ پڑے دشمنوں پر۔ 13 برس کا بچہ نہیں لڑ رہا تھا، یہ حسن کے گھٹے ہوئے جذبات اتحاد سے جو قاسم کی جنگ میں لڑ رہے تھے۔ لفظے ایک ظالم نے پہلو پر حملہ کیا، قاسم کے اڑا کے گھوڑا